ہے جو یہ سمجھ سکے جو ہم نہیں کہہ سکتے۔ ناکامی یہ نہیں کہ آپ گر گئے، ناکامی یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنا نہیں چاہتے۔ مقابلہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ کسی کو اپنا دکھ سناؤ تو وہ آگے سے ڈبل سنا دیتا ہے۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائیں، وکیل کو نہیں۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ جتنی بھیڑ بڑھ رہی ہے زمانے میں، لوگ اتنے ہی اکیلے ہوتے جا رہے ہیں۔ وزن میں اگر چاہت نہ ہو تو ایک تنکا اٹھانا بھی پہاڑ ہوتا ہے۔ کنارے پر تیرنے والی لاش کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آیا، بوجھ جسم کا نہیں سانسوں کا تھا۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور رہو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ بچپن کی نماز یاد آتی ہے جب نہ ثنا آتی تھی اور نہ صورتیں، لیکن اتنا علم تھا کہ وہ سب کی دعائیں سنتا ہے۔ اس دنیا کے لوگ بھی کتنے عجیب ہیں نا، سارے کھلونے چھوڑ کر جذبات سے کھیلتے ہیں۔ پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے، لیکن انسان پیسہ اوپر نہیں لے جا سکتا۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ جب سایہ دیوار سے اور باتیں اوقات سے اونچی ہونے لگیں تو سمجھ لو سورج ڈوبنے والا ہے۔ جو بندہ نماز کے بعد اپنے مسئلے اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے، اس کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ دنیا میں سب چیزیں مل جاتی ہیں، صرف اپنی غلطی نہیں ملتی۔ اگر تم کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقت۔ جن کے پاس صرف سکے تھے وہ مزے سے بھیگتے رہے بارش میں، جن کے پاس نوٹ تھے وہ چھت کی تلاش میں رہ گئے۔ جو وقت ہم دوسروں پر تنقید کرتے گزارتے ہیں، وہی وقت اگر ہم اپنی اصلاح میں صرف کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کسی کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں، مگر خود کو بدلنا ہمارے اختیار میں ضرور ہے۔ ہر رشتہ معصوم پرندے کی طرح ہوتا ہے، اگر سختی سے پکڑو گے تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑو گے تو اڑ جائے گا، لیکن اگر محبت سے پکڑو گے تو ساری عمر ساتھ نبھائے گا۔ شوہر کو اپنی بیوی کے لیے اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ بیوی دعا کرے کہ میری بیٹی کو بھی آپ جیسا ہم سفر ملے۔ کمائی چھوٹی یا بڑی ہو سکتی ہے، پر روٹی کا سائز لگ بھگ سبھی گھروں میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ ٹوٹی قلم اور دوسروں سے جلن ہمیں اپنی قسمت لکھنے نہیں دیتی۔ انسان چاہتا ہے کہ اڑنے کو پر ملے، اور پرندے سوچتے ہیں کہ رہنے کو گھر ملے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ زندگی تب بھی خوبصورت ہو جاتی ہے جب آپ لوگوں کے نظریے اور تنقید کو نظر انداز کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ جوانی میں مشورہ اس سے لو جو جوانی گزار چکا ہو۔ اس دنیا کے لوگ بھی کتنے عجیب ہیں نا، سارے کھلونے چھوڑ کر صرف جذبات سے کھیلتے ہیں۔ حسد ایسا زہر ہے جو انسان خود پی پی کر دوسروں کے مرنے کی تمنا کرتا ہے۔ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے وہ کامیابی ہے۔ سفر کا مزہ لینا ہو تو سامان کم رکھو، اور اگر زندگی کا مزہ لینا ہو تو دل میں ارمان کم رکھو۔ رہتی دنیا میں ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ کام سے ہی پہچان ہوتی ہے انسان کی۔ مہنگے کپڑے تو پتلے بھی پہنتے ہیں دکانوں میں۔ رابطے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے، کہنے کو تو سبھی
اپنے ہوتے ہیں۔ وہ شخص یقیناً بڑا بدقسمت ہے جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ زندہ رہے۔ با علم ہونا ایسی خوبی ہے جو صرف زندگی میں ہی نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی عزت کا باعث بنتی ہے۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون۔ ہر فیملی میں غصے والے بندے کا ایک ایسا وکیل ضرور ہوتا ہے جو سب کو بتاتا ہے کہ غصے کا بڑا تیز ہے لیکن دل کا برا نہیں۔ سڑک اور ٹیچر اپنی جگہ پر ہی رہتے ہیں لیکن دوسروں کو منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے پر شخصیت زندہ رہتی ہے۔ زندگی کو اتنا سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ غصہ ایک ایسا خنجر ہے جو انسان ہمیشہ اپنے ہی دل میں گھونپتا ہے اور اسے علم نہیں ہوتا۔ میں نے لوگوں کی باتوں سے لوگوں کو مرتے دیکھا ہے۔ دوریوں کا سبب فاصلے نہیں بلکہ بدگمانیاں ہیں۔ مرد کے دکھ بے زبان ہوتے ہیں پتر، وہ تو چار دوستوں میں بیٹھ کر رو بھی نہیں سکتا، اپنے درد کا بھی پردہ رکھتا ہے۔ ان لوگوں کو رشتے نبھانے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا جنہیں اپنے مطلب سے مطلب ہوتا ہے۔ صرف ضد کی ایک گانٹھ کھل جائے تو الجھے ہوئے سبھی رشتے سلجھ جائیں گے۔ شرم۔ ایک دفعہ ایک بزرگ آدمی کی آنکھوں کا آپریشن ہوا۔ ڈاکٹر نے احتیاط اور پرہیز بتائے اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگلے معائنے تک نماز میں جھکنے سے پرہیز کیجیے یا پھر اشارے سے نماز پڑھ لیجیے۔ گھر آ جانے کے بعد اس بزرگ نے کھانا پینا کم کر دیا۔ اس کے گھر والوں کو پریشانی ہونے لگی۔ انہوں نے دوبارہ ڈاکٹر سے رجوع کیا اور اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے روٹی یا کھانا چباتے وقت آنکھوں میں درد ہوتا ہو، اس لیے اسے نرم چیزیں کھلانے کا کہا۔ ایک دو دن تک گھر والوں نے دیکھا مگر بزرگ نے کھانے میں کوئی تبدیلی نہ لائی۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے بزرگ سے پوچھا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ ڈاکٹر نے تو سجدہ کرنے سے منع کیا نہ کہ کھانا کھانے سے۔ تو بزرگ نے جواب دیا کہ جس کو سجدہ نہیں کر سکتا اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے صرف اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف ایک تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ عورت کبھی ادھار نہیں رکھتی، محبت، خوشی، عزت دگنا کر دیتی ہے۔ شیخ سعدی اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی نے اپنے بیٹے کو جواب میں کتنی خوبصورت بات کہی، اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے کا استعمال کیجیے، دوربین کا نہیں۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ برباد کرنے میں بھی اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے، گلے لگا کر جو کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ فالتو کی سوچیں ہی ایک انسان پر سب سے بڑا بوجھ ہوتی ہیں۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ جب انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے تب وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جب ٹھوکر کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ لو دعا نے تھام لیا ہے۔ جو مقام شکوے کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی اور شکر دیر سے ادا کرتے ہیں۔ ہر حال میں الحمدللہ کہنے کی عادت اپنائیے۔